عجائب ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے چھوٹے اور خوبصورت ملک کی، جو کہ پاکستان سے 16 کلومیٹر دور ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو ان تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، جمہوریہ تاجکستان وسط ایشیا کے ایک خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں جنوب میں افغانستان، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغزستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں۔ یہ تاجک نسل کے باشندوں کا وطن ہے، جن کی ثقافتی اور تاریخی جڑیں ایران میں پیوست ہیں، اور یہ فارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی تاجکی زبان بولتے ہیں۔ سامانی سلطنت کا گہوارہ رہنے والی یہ سرزمین 20ویں صدی میں سوویت اتحاد کا باضابطہ جمہوریہ رہی، جسے تاجک سوویت اشتراکی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سوویت اتحاد سے آزادی ملنے کے بعد تاجکستان 1992 سے 1997 تک زبردست خانہ جنگی کا شکار رہا۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استحکام، غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کپاس اور ایلومینیم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا۔ ناظرین، تاجکستان کا مطلب ہے تاجکوں کا وطن، جیسا کہ ایران اور اس کے ملحقہ بیشتر ممالک کے ناموں کے ساتھ استحان لگتا ہے۔ یہ سرزمین جہاں اب تاجکستان واقع ہے، 4000 قبل مسیح یہ مستقل آباد ہے۔ یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر حکومت رہا ہے۔ قبل از مسیح یہ علاقہ بختر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام یہاں بھی داخل ہوا۔ عباسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت یہاں وجود میں آئی تھی، جس نے سمرقند اور بخارا کے شہر بنائے، جو تاجکوں کے ثقافتی مراکز بنے۔ ناظرین، بعد میں منگولوں نے وسط ایشیا پر عارضی طور پر قبضہ کیا۔ سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ امارت بخارا میں شامل تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت روس نے وسط ایشیا پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1917 میں روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں بسماشی تحریک کا آغاز ہوا، جنہوں نے آزادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مذمت کی۔ کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سوویت اتحاد کا حصہ بن کر رہ گیا۔ اشترا کے دور میں یہاں مذہب بالخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور مساجد و عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا۔ ناظرین، تاجکستان اشترا کے عہد ہی سے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ایک غریب ریاست تھی، اور آزادی کے فوری بعد خانہ جنگی نے اس کی معیشت کو بہت نقصان دیا۔ 2000 میں بحالی کے منصوبوں کا سب سے اہم ذریعہ بین الاقوامی امداد تھی۔ بین الاقوامی امداد نے خطے میں غذائی پیداوار کی مسلسل کمی اور قحط کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، 21 اگست 2001 کو صلیب احمر نے یہ اعلان کیا کہ قحط تاجکستان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور تاجکستان اور ازبکستان کے لیے بین الاقوامی امداد کا مطالبہ بھی کیا۔ ناظرین، تاجکستان کی آبادی جولائی 2006 کے اندازوں کے مطابق 73,20,815 ہے، اور سب سے بڑا گروہ تاجک ہے، جبکہ ازبک باشندوں کی بڑی تعداد بھی تاجکستان میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے ساتھ روسیوں کی تھوڑی سی آبادی بھی یہاں رہتی ہے، جو کہ ہجرت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہے۔
मुल्क की बाज़ाब्ता ज़ुबान ताजिक फ़ारसी है, जबकि कारोबारी और हुकूमती मामलात में रूसी ज़बान भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, गुर्बत के बावजूद ताजिकिस्तान में ख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 98% आबादी लिखने पढ़ने की सलाहियत रखती है। मुल्क की अक्सर आबादी इस्लाम की पैरवी करती है, जिनमें सुन्नी बहुत बड़ी अक्सरियत में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि शिया अकलियत में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ बुखारी यहूदी दूसरी सदी कबल मसीह से यहाँ पर रहते आ रहे हैं और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर अहम बात यह है कि खाना जंगी के बाद भी ताजिकिस्तान की माशियत तेजी से तरक्की कर रही है। आलमी बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक 2000 से लेकर 2004 के दरमियान ताजिकिस्तान की जीडीपी में 9.6% सालाना के हिसाब से इजाफा होता आ रहा है। नाज़रीन, ये थे कुछ फैक्ट्स ताजिकिस्तान के बारे में जिनसे हमने आपको आगाह किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।